جہاں پر لوگ ترستے ہیں کہ ایک بار میں لندن پہنچوں، وہاں بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار پہنچے تو ایک عظیم مجاہد جو ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ عظیم مجاہد اس نے تحیہ کیا، یورپ ہے لندن ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کا یہ گستاخ ہے اور معاذ اللہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو وہاں ایک نوجوان نے، ان سے میری براہ راست خود بات ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ہم کرامتیں اور عظمتیں وہ بیان نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ویکنسی نہ ہو اور ایسے ہی جناب شروع ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ وہ عظیم مقام ہے کہ جہاں سے میرے رب کے فضل سے امیر المجاہدین کی وہ نور کی کرنیں پھوٹی ہیں، اور پھر میرے امیر سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی ابھی تو چند باتیں یہاں سے پھیلی ہے تو ہندو پہلی بار پر ادھر تیاری نہیں کروائی تھی آپ کو، میں نام لینے لگا ہوں، ذرا نام لینے لگا ہوں۔ میں نے 15 منٹ کوئی آسینے اونچے کر کے بات نہیں کی، میں نے تو صرف ابھی اپنے امیر محترم کا نام بھی پورا نہیں لیا کہ لیکن واہ 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 امیر المجاہدین، کیا آپ کی شان ہے۔ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ادا ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹیکل آپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی حضور سے وفا کر کے کوئی دیکھے تو میرے امیر سعد حسین رضوی نے حضور سے وفا کی، ان کا نام آیا تو سب نے لبیک لبیک پکارا۔ سمجھا تھا دین اسی چیز کا نام ہے، غازی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ، ان کا نام کیا نام ہے؟ غازی تنویر حسین قادری، اللہ، وہ کہتے ہیں میں تو یہ سمجھا تھا دین فقط اسی چیز کا نام ہے کہ روزے رکھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب بابا جی کو میں نے سنا، وہ بابا جی کہتے ہیں، ہم تو استاد محترم، جب استاد محترم کو میں نے سنا اللہ اکبر تو کہتے ہیں مجھے پتا چلا دین اس سے ایک اگلی منزل کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کہا پھر وہ منزل کس چیز
چیز کا نام ہے؟ کہا یہ نماز روزہ حج زکات، اس سے بڑھ کر بھی دین کسی چیز کا نام ہے۔ کہا پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ کہا حضور سے وفا کر لو، دین اسی چیز کا نام ہے۔ پھر فرمایا اب وفا کر کے تو دیکھ پھر تجھے کیا ملتا ہے۔ پھر قبولیت کی مہر لگتی چلے جائے گی، اب تیری نماز بھی قبول ہوگی، تیری عبادت بھی قبول ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس چیز کو سمجھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں نے اس چیز کو جانا، میں نے تحیہ کیا کہ میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ ہم نے کبھی اس جگہ سے خواب کا ذکر نہیں ہوا، تو میں اپنے استاد کی اس محراب کا خیال کرتے ہوئے وہ مجھے ان کی بات یاد آئی جو انہوں نے براہ راست کہی، میں وہ نہیں سنا تھا۔ اللہ اکبر، کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا اور کیا کیا بتایا، امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا، باخدا وہ مجھے کہتے ہیں ایک بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا، میں نے سوچا، تو پھر میں نے خود اپنے کانوں میں یہ آواز سنی، کہتے ہیں کہ جس کام کا ارادہ کر چکے ہو اسے کر گزرو۔ کہتے ہیں وہ کام کر گزرو۔ کہتے ہیں جب میں، وہی بڑی لمبی بات ہے، میں کیسے پہنچا، خود بخود میری رہنمائی ہوئی، 7 گھنٹے کی ڈرائیو کہتے ہیں میں کر کے گیا، اور میری ایسی رہنمائی ہوئی کہ میں اس کے ڈائریکٹ اس مقام پہ پہنچا، اور میں نے اس سے بات کی، معاذ اللہ اس نے عجیب و غریب بات کی، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا میرے پاس جبریل آتے ہیں، تو میرے غازی نے کہا تیرے جبریل نے تجھے نہیں بتایا کہ آج جبریل نے تجھے نہیں بتایا کہ آج محمد عربی کا ایک غلام آنے والا ہے۔ قبولیت کے یہ لمحات ہیں، اللہ غازی علم الدین شہید کی یادیں تازہ ہو رہی ہے، غازی ممتاز کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور وہاں ماحول کون سا ہے؟ تو میں یہ عرض گزار ہوں اپنے استاد کی بارگاہ میں کہ میرے استاد محترم، جب وہاں تک آپ کا منگتا نواز دیا گیا ہے تو محبوب کی عزت و شان کا واسطہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں بھی جرأت و بہادری اور یقین کی نعمت سے نواز دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس سے جب یہ بات ہوئی تو غازی صاحب نے یہ فرمایا، اور کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس پہ وار کیا نا، یہ بھاگا، تو وہاں ساتھ میں لوگ باڈی بلڈنگ کر رہے تھے، یہ واقعہ انہوں نے خود سنا ہے۔ کہتے ہیں باڈی بلڈنگ کر رہے تھے، میں وہاں جا کر وہ گستاخ چھپ گیا، میں ان کے ساتھ گیا ڈھونڈتے ہوئے، اور جب میں وہاں پہنچا تو کئی باڈی بلڈر کہتے ہیں وہ آئے میرے پاس، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں گویا انگلیوں کا اشارہ کر رہا تھا، اور جتنے باڈی بلڈر آتے جا رہے تھے سارے ہی جو ہے وہ پسپا ہوتے جا رہے تھے۔ پھر غازی نے فرماتے ہیں میں نے اس کو تلاش کیا، میں نے کہا ادھر آ، کہتے ہیں وہ ایک جو پہلے وار کیا، کہتے ہیں وہ تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا نا، شمار نہیں کیا، کہتے ہیں اب میں نے پھر شمار کر کر کے، کہتے ہیں غازی ممتاز نے 27 گولیاں ماری، کہا میں نے شمار کر کر کے کہا اب 27 بار میں نے بھی کرنا ہے، اور پھر قرآن اور سنت کے قانون کے مطابق صحابہ کے طریقے
طریقے کے مطابق حضور سے عشق و وفا کرتے ہوئے انہوں نے اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا. بات ختم کرتا ہوں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ کس طرح میرے استاد سے لوگوں نے فیض پا کر حضور سے کیسی وفا کی. جب وہ جج کے سامنے آئے نا تو یقین کریں جو پہلا جج تھا، بلکہ وہاں لندن سے ایک وکیل صاحب آئے تھے ہمارے ادارے میں نور حمزہ میں. وہ کہنے لگے میں صرف اسی لیے آیا ہوں پاکستان کہ میں جا کر یہ کیس تو دیکھوں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے حکمرانوں پر. وہ کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں. وہ وکیل لندن سے آ کر متعجب تھا اور ایسے لوگوں پر وہ کہہ رہا تھا میں متعجب ہوں ایسے لوگوں پر کہ معاذ اللہ انہوں نے غازی ممتاز حسین قادری پر دہشت گردی کا پرچہ کیسے کر دیا. کہنے لگے لندن میں بھی غازی تنویر پر دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوا. ہم نے کہا جب یہ حکمران غلام ہو گئے یہودیوں کے تو تم یہ پریشان ہوتے ہو کہ دہشت گردی کا پرچہ کیسے ہو گیا. ارے میرے استاد محترم علیہ رحمہ پر بھول پھینکنے پر بھی یہاں دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا تھا. تو پھر کیا ہوا جب حضور سے وفا نہ کی غیروں کو خوش کیا تو لوگ کہتے تھے ارے تبدیلی آئے گی اس لیے ہم ووٹ دیں گے خوشحالی آئے گی. آج منبر رسول پہ بیٹھ کر بھی کوئی علن اعلان لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے جس نے نئے پاکستان کا ساتھ دیا تو کوئی غریب جس نے ووٹ دیا وہ بھی رو رو کر بددعائیں کر رہا ہے. کہا وجہ کیا تھی؟ کہا جب ان سے پھرے تو سب کچھ لٹ گیا. آج بھی وقت ہے ایسے حکمرانوں کو تم پہچانو جنہوں نے سارے مسلمانوں کے سر شرمندگی سے